بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا تھا یہ تازہ کالم ہے، کوشش کروں گا ہر روز کالم لکھوں، اگر ہر روز نہیں تو ہفتے میں 4-5 دفعہ تو لکھوں۔ اخبار میں تھے تو 4 دن لکھتے تھے، ایک اخبار میں 5 دن لکھتے تھے، لیکن اس وقت یہ تو نہیں کرنا پڑتا تھا پروگرام، یہ 20 لاکھ تو مہینے میں 30 دفعہ کرنا پڑتا ہے، اب تو روز ہی کرتے ہیں الحمدللہ پابندی سے۔ یہ ایک بہت ہی نادر موضوع ہے اور بڑا ہی دلچسپ اس میں واقعات ہیں، اور میری آنکھوں دیکھے واقعات ہیں، یا بہت ہی مصدقہ روی ہے۔ بڑا ہی عجیب پہلو ہے یہ واقعات کا، جس کے بعد لوگ تو خیر اس کو مانتے نہیں ہیں۔ خیر لوگ تو اللہ کو نہیں مانتے۔ وہ نواز نصر اللہ خان صاحب ایک ہوٹل سے نکل رہے تھے فلیٹیز میں، آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں گھومنے والا دروازہ ہوتا تھا، تو ایک صاحب نے ان سے کہا، وہ ہمارے دوست ہیں لیکن وہ بغیر تمہید کے ایسے گفتگو بازی شروع کر دیتے، بے موقع بھی کر دیتے، آدمی پڑھے لکھے تھے۔ نواز صاحب سے کہنے لگے، آپ کو پتہ ہے فلاں صاحب غالب کو نہیں مانتے تھے؟ تو میں نے کہا چھوڑو جی، لوگ اللہ کو نہیں مانتے۔ نواز صاحب نے اس پہ ایک بڑا بھرپور کہہ کر لیا۔ میں نے کہا یہ کوئی موضوع ہے کہ غالب کو کوئی نہیں مانتا؟ نہ مانے غالب کو غالب کو نہ ماننے سے کہتا ہے۔ کچھ لوگ تو خیر اللہ کو نہیں مانتے، قرآن کریم کو نہیں مانتے، مانتے ہیں تو مطلب اس طرح نہیں مانتے، مطلب سمجھتے ہیں کہ یہ کہنا مذہب ہے، استغفر اللہ۔ تو وہ ماننے نہ ماننے کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ نے جن چیزوں کو بچشم خود دیکھا ہو، غور کیا ہو، اس کی تصدیق کی ہو، اہل علم اور صداقت شعار لوگ جس کی تائید کرتے ہوں اور تاریخ جس کی شہادت دیتی ہو، تو اسے ظاہر ہے کہ تسلیم کیے بغیر کیا چارہ ہے۔ عنوان یہ ہے کہ امریکی عظمت ایران میں دفن ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل کشف، راہ سلوک کے مسافر اور درویشوں نے عشروں پہلے جو کچھ کہا تھا، آج ہر سفارت کار، مورخ، دانشور اور مفکر وہی بات کہتا ہے۔ امریکہ کے وقت آخر کا آغاز ہو گیا۔ کیا امریکہ جمع جڑا رہے گا؟ آج کچھ ایسے واقعات یاد آئے، کچھ پچھلے 47 برس میں 3 کروڑ 80 لاکھ انسانوں کو امریکہ نے ہلاک کیا ہے۔ کیا اس کے زوال کا وقت آ گیا؟ 5 کروڑ کالوں کو انہوں نے اغوا کیا تھا، آدھے راستے میں مر گئے، باقی زمانوں تک جانوروں کی طرح جیے، حتیٰ کہ ابراہم لنکن نمودار ہوا۔ دیکھیں ابراہم لنکن کے نام پہ، اس نے امن پسند آدمی کے نام پہ جس نے غلاموں کو نجات دی تھی، جو واحد لہکتا ہوا استعارہ ہے برطانوی امریکی تاریخ میں اخلاقی عظمت کا، اس کے نام پہ ابراہم ایکارڈ بنا رہے ہیں گریٹر اسرائیل کے لیے۔ باقی زمانوں تک جانوروں کی طرح جیے، حتیٰ کہ ابراہم لنکن نمودار ہوئے۔ کروڑوں مقامی باشندوں کو ہلاک کر ڈالا، ریڈ انڈینز کو جنگوں میں کم اور جراثیم سے بھرے کمبل بانٹ کر اس سے بھی زیادہ۔ اب صرف فلوریڈا میں ان کی بڑی تعداد ہے، ایک ریاست میں ریڈ انڈینز کی۔ 4 ایسے آدمیوں سے زندگی میں واسطہ پڑا جن کے کشف بیشتر درست ثابت ہوئے۔ 1971 میں فیصل آباد کے قصبے مامو کانجن میں ایک کھری چارپائی پر ایک بزرگ تشریف فرما تھے۔ میرے مرحوم خالہ زاد بھائی محمد امین مجھے ان کے پاس لے گئے۔ جو کچھ سنا تھا اس پہ یقین نہیں آتا تھا، پھر خود اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ وہ فقر اور بے نیازی کی ایک ایسی مثال ہیں جس کا ذکر صرف کتابوں میں ملتا ہے، کسی سے لو لگائے ہوئے دائم کسی خیال میں گم نظر آتے۔ غرض کسی سے نہ واسطہ، ہمیں کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے۔ مہمانوں کا خیر مقدم کرتے، پرانی طرز کے پیالہ میں چائے بھی پلا دیتے، لیکن دھیان ان کا کہیں اور ہی لگا رہتا تھا۔ وہ جو میر صاحب نے کہا تھا، ان دنوں عجب ہے حال میرا، دیکھتا کچھ ہوں دھیان میں کچھ ہے۔ گاؤں کا کوئی مجبور مسکین، کوئی بیمار اور مجروح چلا آتا تو اس کی بات توجہ سے سنتے، دعا کے ہاتھ اٹھاتے اور اس وقت تک اٹھائے رکھتے جب کسی قدر اطمینان نہ ہو جاتا۔ کوئی بڑی بات نہ دعویٰ، نہ کوئی نصیحت، نہ تلقین، خاموشی، غور و فکر اور دعا۔
ایک کمہار روتا ہوا آیا، بولا بیٹی بیمار ہے، دوا دارو سے بھی شفا نہ ہوئی۔ صوفی صاحب نے ہاتھ اٹھائے، کچھ دیر مسنون دعائیں پڑھتے رہے، وہ جو رحمت للعالمین کے ہونٹوں سے ادا ہو کر بابرکت ہو گئی ہیں۔ پھر اپنے محبوب پروردگار سے پنجابی میں باتیں کرنے لگے۔ تیرا کی جاندہ ہے، ٹھیک کر دے، تیرا کی جاندہ ہے، تیرا کیا بگڑتا ہے میرے دوست، شفا دے اسے، شفا دے اسے، صحت دے میرے بیلیا، میرے دوست میرے بیلیا۔ دیر تک یہ جملہ دہراتے رہے تاکہ چہرے پر اطمینان اتر آیا، اور سائل سے کہا اللہ رحم فرمانے والا ہے۔ برسوں بعد ان کے شاگرد صوفی عائش محمد سے ملاقات ہوئی تو بعض واقعات انہوں نے سنائے۔ 1971 میں پاکستان ٹوٹا تو صوفی صاحب کا دل بھی ٹوٹ گیا۔ نماز تہجد سے عشاء تک ایک ہی کلمہ ورد زبان رہتا، وہ بھی پنجابی میں، میرے مالک 10 کروڑ میرے مالک روس کو خربوزے کی طرح پھاڑ ڈال۔ کبھی کہتے مالک روس کو اتنا سستا کر دے جتنا حیضے کے مارے گاؤں میں خربوزے ہوتے ہیں۔ یہ خربوزہ بڑی زبردست ان کی علامت تھی، اس پہ غور کیجیے گا۔ کبھی بے ساختہ ان کی زبان سے نکلتا، خربوزے کی طرح اس کے ٹکڑے کر دے۔ سوویت یونین پھر خربوزوں ہی کی طرح بٹا۔ پوچھا گیا صوفی صاحب پاکستان ٹوٹنے کے ذمہ دار یحییٰ خان ہیں، بھٹو ہیں، شیخ مجیب الرحمان اور بھارت ہیں۔ شیخ بھٹو پہ الزام آتا ہے، یحییٰ خان پہ، شیخ مجیب پہ، اور بھارت پہ تو ہے ہی۔ آپ روسیوں کو بددعا کیوں دیتے ہیں؟ فرمایا سوویت یونین اور بھارت میں دوستی کا 25 سالہ معاہدہ نہ ہوتا تو پاکستان کبھی نہ ٹوٹتا۔ جوانی میں سیاسی تحریکوں سے وابستہ رہے تھے، انگریزی جیلوں میں صوبتیں بہت جھیلی تھیں، مگر اس کا ذکر نہیں کرتے تھے، کبھی نہیں کرتے تھے۔ چہیتے اور مؤدب شاگرد صوفی محمد نے ایک دن پوچھا، مار پیٹ سے اذیت تو ہوتی ہوگی، آپ تو مسلح کاوش میں بھی شریک تھے۔ بولے مجھے کیا تکلیف ہوتی، میں تو سورہ فاتحہ کا ورد کیا کرتا تھا۔ جب یہ واقعہ جدہ میں سنا رہے تھے صوفی محمد، وہ بزرگ جو ہے ان کا نام صوفی عبداللہ تھا، تو انہوں نے ایک عجیب جملہ کہا کہ قرآن کریم کی بہت سی تفسیریں لکھی گئی ہیں اور سب تفسیریں قابل قدر ہیں، لیکن اپنے عمل سے جو تفسیر صوفی عبداللہ نے لکھ دی ہے وہ کسی نے کم لکھی۔ ان کے پاس گئے ایک دفعہ، علامہ اقبال بھی جہاں گئے تھے شرک پور، تو شرک پور کے بزرگ جو تھے وہ بجینون آدمی، انہوں نے کہا، علامہ گئے تھے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے تانگے میں بیٹھ کے، ایسے پکی سڑکیں تھوڑی تھی، تو انہوں نے کہا صوفی عبداللہ سے کہ مجھ پہ اللہ کا بڑا کرم ہے، شادرہ پہنچتا ہوں، وہ شادرہ والا راستے تھا اس وقت لاہور آنے کے لیے، تو جہاں کھجوروں کے جھنڈ ہیں وہ فرشتے میرا استقبال کرتے ہیں۔ صوفی صاحب نے کہا کسی دن لاہور پڑھ کر دیکھیے گا۔ ان لاہور پڑھا تو فرشتے غائب، فرشتے نہیں تھے وہ، فرشتے نہیں تھے، شیطان کی فریب دہی کے آزاد طریقے ہیں۔ نہ نفس کے فریب آدمی پہچان سکتا ہے کتنے ہیں، نہ مصطفیٰ کے مقامات پہچان سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور نہ شیطان کے حربے بعض اوقات بڑے بڑے لوگ نہیں سمجھتے بعض اوقات۔ اشرف لیبارٹریز کے بانی حکیم محمد اشرف کے ہاں تشریف لے گئے۔ بتایا گیا اشرف لیبارٹریز جو ہے یہ، اس کے بارے میں کسی دن آپ کو بتاؤں گا، یہ بجائے خود ایک عجوبہ ہے۔ بتایا گیا کہ حکیم صاحب والدہ کی تدفین کا بندوبست کرنے قبرستان گئے ہیں۔ حیرت سے پوچھا کب وفات پائی؟ بتایا گیا جی نہیں، مگر سانس ٹوٹ رہی ہے، فوت نہیں ہوئی مگر سانس ٹوٹ رہی ہے، ڈاکٹر متفق ہیں کہ چند لمحے باقی ہیں۔ خود حکیم صاحب کا خیال بھی یہی ہے جو ایک بڑے حکیم تھے، لہذا ساز و سامان اور ساتھیوں کے ساتھ قبرستان چلے گئے۔ فرمایا اچھا تو آج کل زندگی اور موت کا فیصلہ ڈاکٹر اور حکیم کیا کرتے ہیں؟ پنجابی میں بات کرتے تھے بس۔ ماڈل ٹاؤن لاہور کے وقاص شاہ کے مطابق دعا کے ہاتھ اٹھائے اور دوسروں کو بھی اشارہ کیا۔ دیر تک الہامی دعاؤں کی دلگداز دھیمی صداؤں سے کمرہ بھرا رہا۔ دیر تک دعا مانگتے رہے، پھر ٹھنڈی سانس لی اور کہا انشاءاللہ وہ زندہ رہیں گی
واقعی وہ بہت دن زندہ رہے۔ آخری منظر کے راوی میاں محمد خالد حسین ہیں۔ حرم پاک میں استاد کے ایما پر شاگرد ملتزم پہ کھڑا گریہ کرتا رہا، یا اللہ روس کا قصہ تمام کر دے۔ جہانیہ کے حکیم محمد عبداللہ ایک اساطیری شخصیت تھے، ان کی اولاد موجود ہے، اسی پیشے سے وابستہ، اللہ ان کو برکت دے۔ عظیم معالج اور اثار و فقر و درویشی کی ایک بے ریا تصویر۔ قریب ہی وہ کھڑے تھے وہیں حرم پاک میں، اچانک وہ صوفی محمد کی طرف لپکے اور کہا، میرا وجدان کہتا ہے آپ کی دعا قبول ہوئی، آپ دیکھیں گے، ہم نہیں دیکھیں۔ کہانی یہاں تمام نہیں ہوتی، ایسے ایسے نشیب و فراز اور ایسے ایسے زہرہ گداز واقعات ہیں کہ لفظ بوجھ نہیں اٹھاتے۔ صوفی عائش محمد سے اگر کبھی کوئی یہ کہتا کہ حرم پاک میں آپ کی دعاؤں سے سوویت یونین خستہ حال ہوا، تو بچوں کسی معصومیت سے کہتے، ارے بھائی، اللہ کے فیصلے، اللہ کے فیصلے ہیں، رہی دعا تو میرے گرامی قدر استاد عمر بھر مانگتے رہے، میں تو محض تقلید کی تھی۔ ایک دن صوفی صاحب ایک مارکے سے لوٹے تھے، بڑا کارنامہ انہوں نے انجام دیا تھا، کبھی صوفی صاحب پہ لکھوں گا تو عرض کروں گا کیا زندگی جی گئے وہ، کیا ایک بڑے ذمہ دار کے بیٹے تھے، ساری زندگی سستا ترین لباس پہنا، سستا ترین جوتا پہنا، اور ایسی اس سے یعنی نجابت سے اور ایسی عبادت گزاری سے اور ایسے انکسار سے زندگی گزار دی کہ جو یاد کرتا ہے حیرت سے یاد کرتا ہے اور محبت سے یاد کرتا ہے۔ ایک مارکے سے لوٹے تھے، مارکا یہ تھا کہ ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی کے بڑے پروفیسر کو انہوں نے آمادہ کر لیا کہ ان کے مدرسے میں آ کے پڑھائیں، ان کی درخواست کوئی ٹال نہیں سکتا تھا آسانی سے۔ خیر وہ مارکے سے لوٹے اور ایک اخبار کے دفتر میں ملاقات کے لیے میرے پاس تشریف لائے۔ ایک خاتون رپورٹر کو سنگن مل گئی تو انٹرویو کے لیے وہ بیتاب ہوئی، بچوں کی طرح ضد کرنے لگی، سمجھانے کی کوشش کی، نہ مانی تو میں نے کہا، آپ کی عقل کیا گھاس چرنے گئی ہے؟ وہ لیڈر نہیں ہیں، فقیر ہیں، تصویر نہیں چھپواتے، انٹرویو نہیں دیتے، انہیں شہرت سے کیا واسطہ؟ سیدنا علی بن عثمان حجویری کے مکرم استاد امام خطی نے کہا تھا، یہ دنیا ایک دن کی ہے اور ہم نے اس کا روزہ رکھ لیا۔ جنید بغداد کم بات کرتے مگر بولتے تو موتی رولتے۔ فرمایا، دنیا کو دل کے دروازے پہ بٹھا رکھا ہے، جس چیز کی ضرورت ہو ہاتھ بڑھا کے لے لیتے ہیں، اسے دل میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ میرے بھائیوں نے، میرے چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی نے ایک دفعہ مجھے کہا، صوفی صاحب کے لیے لاہور میں ایک مکان بنا دیں، صوفی محمد صاحب کے۔ میں نے جگہ دیکھ لی، اس کی قیمت کا تعین ہو گیا، کنسٹرکشن کا بندوبست کر کے صوفی صاحب کو اطلاع دی۔ انہوں نے حیرت سے کہا، مکان کیا مطلب ہے؟ مجھے مکان کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا آپ لاہور آتے ہیں، بہت دن ٹھہرتے ہیں، کہ ٹھہرنے کی بہت جگہ ہیں، مجھے مکان نہیں چاہیے۔ خیر میں نے بھائیوں کو اطلاع دی کہ اندر سارا بندوبست کر لیا تھا، اور روپے بھی آپ نے بھیج دیے تھے، تو وہ ہنس پڑے، انہوں نے کہا صوفی صاحب کا ایسا مزاج ہے، بس چھوڑیے۔ ایک مکان پیش کیا جائے ایک آدمی کو، اور خوش دلی سے اور اپنے انیشیٹو پہ انہوں نے پیش کیا، بس صوفی صاحب نہیں مان۔ میرے پاس تشریف فرما تھے وہیں اخبار کے نظر، اچانک میرے ذہن میں ایک خیال پھوٹا، صوفی صاحب آپ بھی تو کوئی دعا مانگتے ہوں گے؟ بولے، اور اتنے دھیمے لہجے میں بولے کہ فیض یاد آئے، رہ گزر سائے شجر منزل و در حلقہ بام، بام پہ سینہ مہتاب کھلا آہستہ، میں نے چپکے سے کہا حرف وفا آہستہ، تم نے کہا آہستہ، چاند نے جھک کے کہا اور ذرا آہستہ۔ بولے، میں دونی چونی نہیں مانگتا، میں قاتل اور سفاک امریکہ کی شکست ریخت مانگتا ہوں۔ وہ قادر مطلق ہے کہ تو معمولی التجا اس سے کیوں کی جائے؟ عجیب آدمی تھے، بے ریا لہجے میں اتنی بے ساختگی، اتنی سادگی کہ بچوں کی طرح معصوم لگتے، کوئی دعویٰ نہ مطالبہ، کوئی تمنا نہ غرض۔ جو بھی ملاقاتی آتا اکثر کوئی چھوٹا سا تحفہ دیتے، عموماً سیرت کی کوئی کتاب۔ ایک کتاب مجھے عمران خان کے لیے دی تھی، کہا اپنے دوست کو دے دینا، توفیق ہو تو شاید پڑھ لے۔
ہمیں تو اپنا فرض پورا کرنا ہے۔ ابھی تک میرے پاس پڑی ہے، یہ بتانے کی مجھے ہمت ہی نہ پڑی کہ خان صاحب انگریزی میں پڑھتے ہیں، اردو مطالعے میں دشواری ہوتی ہے۔ خان صاحب کے لیے ایک کتاب منتخب کر رکھی ہے، مارٹن لنکس۔ ابو بکر سراج شیکسپیئر پڑھاتے تھے یونیورسٹیوں میں، برٹش یونیورسٹیوں میں، مسلمان ہو گئے تھے، کیا مارکے کی کتاب لکھی ہے ابو بکر سراج، یاد رکھیے مارٹن لنکس کی، توفیق ہو تو اس کو پڑھیے، ایسی کتاب لکھ دی ہے کہ سبحان اللہ۔ بیت و سیرت کی جو کتاب ملے پڑھ لینی چاہیے، کچھ نہ کچھ تو اس میں ہوتا ہی ہے۔ مزاج ایسا پایا تھا کہ راول پنڈی آتے ہوئے راستے میں ایک مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے رکے، بلند آواز سے آمین کہی تو کچھ لوگ چونکے۔ نماز تمام ہوئی تو کہا، بھائیو اگر اجازت ہو تو میں درود کے فضائل بیان کروں۔ پل بھر میں مجمع شگفتہ ہو گیا، کبھی کسی کا دل نہ دکھایا، کبھی کسی کو بد دعا نہ دی، کبھی اپنے درد اور زخموں کا ذکر نہ کیا۔ حرم پاک کے سامنے ایک تیز رفتار گاڑی ان سے ٹکرائی، ایک ٹانگ ٹوٹ گئی، ایک بازو ادھڑ گیا۔ میرے چھوٹے بھائی محمد امین نے نیو یارک سے فون کر کے حال پوچھا تو جواب دیا، اللہ کا شکر ہے سر سلامت ہے، صرف ہاتھ اور پاؤں ٹوٹے ہیں۔ قانون کے مطابق گاڑی کے مالک کو 60,000 ریال جرمانہ ادا کرنا تھا، جو آج کے حساب سے 50 لاکھ روپے ہوتا۔ کسی نے ذکر کیا تو فرمایا، مجھے اس سے کیا غرض، میں نے اسے معاف کر دیا۔ پوچھا کب معاف کیا؟ یعنی خیال تھا کوئی آیا ہوگا۔ جواب ملا، اسی وقت جب حادثہ ہوا تھا۔ سیاست کے خم و پیش سے ناآشنا تھے، اسامہ بن لادن سے ہمدردی تھی کہ امریکہ مخالف تھے۔ 11 اکتوبر کو جدہ میں نماز فجر کے ہنگام اچانک مجھ سے پوچھا، 11 اکتوبر 99، بن لادن کا کیا ہوگا؟ میں نے عرض کیا، صوفی صاحب بن لادن کیا، امام حسین شہید ہو گئے تھے۔ نواز شریف کو اسامہ نہیں امریکہ عزیز ہے، وہ اس سے بے نیاز ہے۔ اسی دھیمی آواز میں جو آج درد سے بہت لبریز تھی بولے تو نواز شریف کا انجام اس سے بھی بدتر ہوگا۔ اگلی شام میں خرطوم میں دریائے نیل کے کنارے بیٹھا تھا کہ نواز شریف کے رسوا ہونے کی خبر آئی۔ خود ہی نہیں، خاندان اور رفقا میں شب و روز رسوائی بانٹتے ہیں۔ دیکھیے، نجومیوں اور درویشوں کی پیش گوئیوں پہ اخبار نویس تجزیہ کرنے لگے تو وہ اخبار نویس نہیں رہتا۔ مجھے یہ ثابت نہیں کرنا کہ صوفی عائش محمد کی دعا نتیجہ خیز ہوئی۔ فیصلے عرش بری پہ ہوتے ہیں، گاہے اللہ کے بندوں کو توفیق عرضہ کی جاتی ہے کہ اس کے لیے دعا کریں۔ 3 4 اشرے کا مشاہدہ یہ رہا کہ صوفی صاحب کی دعا قبول بہت ہوتی ہے، اصطلاحاً ایسے آدمی کو مستجاب الدعوات کہا جاتا ہے۔ شیش محل روڈ میں گلی کے نکڑ پر جہاں مولانا داؤد غزنوی مرحوم کی مسجد ہے، وہ بھی کیا ایک بڑی ہستی تھی، کتنے لوگوں کو تفسیر پڑھائی قرآن کریم کی۔ اب ہمارے عبدالقادر حسن مرحوم نے بھی ان سے تفسیر پڑھی تھی قرآن کریم، میں نے ان کے شاگرد سے پڑھی، ان کے 2 شاگرد ہیں۔ شیش محل روڈ لاہور میں گلی کے نکڑ پر کسی نے رو کر کہا، صوفی صاحب دعا کیجئے حج کی سعادت نصیب ہو۔ وہیں رک گئے، ایک قدم آگے نہیں بڑھایا، دیر تک دعا کرتے رہے، جب تک دل کو قرار نہ آ گیا دعا کرتے ہی رہے۔ یہی ان کا طریقہ تھا، یہی ان کے استاد کا طریقہ تھا۔ سوات میں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، کبھی راول پنڈی تشریف لاتے تو ملاقات ہوتی۔ کارگل کی جنگ سے کئی ماہ پہلے ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا، پہاڑوں پہ جنگ ہونے والی ہے، سفر کے مہینے میں، شاید سفر کا مہینہ کہا تھا، پاکستان اور بھارت کی۔ یہی بات وزیرستان کے ایک سیلانی بزرگ نے کہی تھی، کہا کہ فوج پہاڑوں سے اتر رہی ہے۔ وہ جنگ ہو رہی تھی جب انہوں نے کہا فوج پہاڑوں سے اتر رہی ہے۔ عرض کیا کہ ایسے کوئی آثار نہیں، کوئی خبر نہیں۔ بولے کل تم جان لو گے، آج تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ پہاڑ کے سامنے اور عقبی آبادی کی نفسیات میں جو فرق ہوتا ہے اس پر بات کرنی ہے۔ ایک دن اسی مکان میں عمران خان کو مدعو کیا کہ افغان سفارتکار فوجی فرسٹ سیکرٹری ان سے ملاقات کا آرزومند تھا۔ عمران خان کی موجودگی میں صوفی صاحب نے کہا، یہ طالبان ہیں، طالبان تو جا چکے، حضرت عمر نے جھنڈا کسی اور کو دے دیا، میں نے خود خواب میں دیکھا ہے۔ پھر ایک قلعے کی تفصیل بیان کی،
جو اس خواب میں انہوں نے دیکھا تھا۔ فوجی اس بات میں سر ہلاتا رہا اور پوچھا تو کیا میں جہاد کے لیے کشمیر چلا جاؤں؟ وہ خاموش رہے۔ میں نے کہا صوفی صاحب اب کیا ہوگا؟ بابا جی نے کہا بابا جی اب کیا ہوگا؟ کہنے لگے ماشاء اللہ۔ میں نے کہا ماشاء اللہ کے تو دور دور تک آثار نہیں۔ کہنے لگے اپنی آنکھوں سے تم دیکھ لو گے۔ عمران خان چونکے اور سر جھکا کر سوچنے لگے اب ہم لوگ کیا جانے، کیا عرض کریں، درون خانہ ہنگامے ہیں کیا کیا، چراغ رہگذر کو کیا خبر ہے۔ کارگل کے ہنگام، نواز شریف اس وقت امریکہ میں تھا جب یہ بابا جی سے میری ملاقات ہوئی، تو جو کچھ درویشوں نے اشروں پہلے کہا تھا راہ سلوک کے مسافروں نے، آج ہر سفارتکار، ہر مورخ، ہر دانشور اور ہر مفکر کی زبان پر وہی بات ہے، امریکہ کے وقت آخر کا آغاز ہو چکا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔